السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج کی درس حدیث کا عنوان ہے اولیاء کرام اور صالحین اعظام کے وسیلے سے کوئی دعا کرنا، کچھ مانگنا، یعنی ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یا کسی چیز کی فریاد کرنا، اور وسیلہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کو بنا لیا جائے، تو کیا اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ہے، اور آپ ابھی صحیح ستہ کی سب سے اہم کتاب یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر حدیثوں کے حوالے سے آپ اس کو سماعت کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ یہودیوں سے متعلق ہے کہ قوم یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے ہی خبر تھی تمام لوگوں کو، بالخصوص قوم یہود اور نصرانی یعنی یہود و نصارہ، ان کو آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کے جو علماء تھے، جو راہب تھے، وہ باخبر تھے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک کتاب ان پر نازل ہوگی جس کا نام قرآن ہوگا۔ اس کے بارے میں ان کے علماء کو خبر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یعنی یہود کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ یعنی قوم یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انہی کے وسیلے سے کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے، یعنی فتح طلب کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان لوگوں نے انہیں جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، تو جاننے پہچاننے کے بعد وہ منکر ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، جو اسی آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قوم یہود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو وہ منکر ہو گئے۔ یہاں وہ منکر ہوئے، وہ ایک دوسرا مرحلہ، لیکن یہاں وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا، بعض مفسرین نے کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، تو یا تو قرآن کے وسیلے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے، فتح کی دعا کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ تو قرآن مقدس کا اصول ہے کہ قرآن میں جو بھی باتیں موجود ہیں وہ جس طریقے سے ماضی کے واقعات کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے حال اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے تمام واقعات اور تمام حالات کی قرآن خبر دیتا ہے۔ تو اس سے وسیلہ صاف طور پہ ثابت ہے یہ قرآن مقدس سے۔ اب آئیے بخاری شریف کی حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یعنی حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر ہے 3649۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، یعنی کوئی صحابی موجود ہے؟ بس وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں اس صحابی رسول کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کی وجہ سے، یعنی اس صحابی رسول کی قدر و منزلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یعنی اس گروہ کو، اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہمارے آقا فرماتے ہیں پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے سوال کیا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے تمہارے درمیان؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ان پر اس تابعی کے اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ کی وجہ سے فتح عطا کر دی جائے گی، یعنی اس تابعی کی وجہ سے۔ پھر لوگوں پر، آقا فرماتے ہیں، پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کثیر جماعت جہاد کرے گی تو ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پانے والوں کی صحبت پائی ہو، یعنی تبع تابعی کوئی تمہارے درمیان موجود ہے؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، تو انہیں، یعنی اس تبع تابعی کے صدقے، ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا، یعنی ان لوگوں کو فتح عطا کر دی جائے گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث کا مفہوم صاف طور پہ واضح ہے، یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، ہم نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی صحابی ہے، پھر ان کی وجہ سے فتح دے دی جائے گی، پھر تابعی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر ان کی وجہ سے فتح دی جائے گی، پھر تبع تابعی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان فلاں شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہے، تو ان کی وجہ سے انہیں فتح دی جائے گی۔ تو یہ کون لوگ ہیں آخر؟ یہ کوئی اللہ و رسول تو نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے حضرات وسیلہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس بخاری شریف کی اس حدیث میں صاف طور پہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی وجہ سے، تابعی کی وجہ سے اور تبع تابعی کی وجہ سے فتح دی جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے، بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3710، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3710۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم ہے، خلیفہ راشد ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں، پس ہم پر بارش برسا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، فرمایا جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دعا کرتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تو راوی کہتے ہیں تو ان پر بارش برسا دی جاتی، یعنی بارش ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا، کن کے وسیلے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہے وہ دعا کرتے تو ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور بارش نازل فرما دیتا۔ اب غور فرمائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہاں پر یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ راشد بھی ہیں، ان کا عمل بتا رہے ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا خلفائے راشدین کا کوئی عمل ہے، کوئی طریقہ ہے، تو اس پر عمل کرنے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ہی مشہور و معروف جو مختلف بیان میں، تقریر میں، واقعات میں ہم سبوں نے ایک بار نہیں ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر
3470 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے، کیسے توبہ تمہاری قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جب توبہ میری قبول ہی نہیں ہوگی تو اس 100 کی گنتی کیوں نہ پوری کر دی جائے۔ اس راہب کا سر بھی قلم کر دیا اور اس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا ضمیر بیدار ہوا، اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اسے توبہ کرنے کی طرف راغب کیا۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بتایا، یہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی مجلس میں جب بیٹھو گے، ان کے وسیلے سے دعا کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول فرما لے۔ پھر وہ شخص اس بستی کی طرف نکل پڑا، ابھی راستہ میں چلا ہی تھا کہ اس کی موت آ گئی، لیکن مرتے وقت اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر لیا۔ موت کے بعد عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو ناپو، کہ اللہ والے کی بستی کی طرف جا رہا تھا اپنی بستی کی طرف سے، تو کس طرف زمین کم ہے۔ پھر اللہ نے اس زمین کو سمیٹ دیا، جو اللہ والوں کی بستی کی طرف جو زمین تھی اسے سمیٹ دیا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ قریب ہوا۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے ابھی توبہ بھی نہیں کیا، توبہ کرنے کے ارادے سے اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش فرما دی۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسے کیا پتہ چلا، اسے کیا معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ طلب کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یا ان کے ہاتھ پر جا کر کے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یا ان کے وسیلے سے کچھ مانگنا، اپنی مرادیں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بلکہ ہم نے آیت کریمہ قرآن مقدس کی تلاوت کی، وہ قرآن مقدس کی آیت سے ثابت ہے کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح یابی طلب کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اس طرح کی ایک دو نہیں بلکہ مختلف حدیث اور مختلف آیت کریمہ قرآن مقدس کی اور واقعات بزرگان دین کے عمل اقوال تو بے شمار ہے، جن سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی عرضی، ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، خواہ وہ اللہ کا نیک بندہ زندگی میں موجود یعنی حیات میں ہو یا یہ کہ وفات پا چکا ہو۔ کیونکہ بعض مرحلہ میں یہ آتا ہے، یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہو ان کا وسیلہ اختیار کرنا تو جائز ہے، لیکن جو وفات پا گئے ان کا وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں۔ تو ہم انہیں بتانا چاہیں گے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے مقام و مرتبہ کو صاف طور پہ بیان فرمایا کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب شہیدوں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، تو شہداء سے کہیں بھی بلند و بالا مقام و مرتبہ اللہ کے تمام نبیوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور جن کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ ذکر کیا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو جب یہ جماعت ایسی ہے کہ جب اپنی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی وہ زندہ ہے اور اللہ کے انعامات ان پر ہوتے ہیں، تو ان کے وسیلے اور ان کے توسل سے اگر دعا کی جائے تو ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام اور بزرگان دین سے محبت کرنے اور ان کے توسل سے دعائیں کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ بجائے سیدنا نبی الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔